السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں سمینہ رانا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں the one and only مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے میں تو ٹھیک ہوں، لیکن میں لگتا ہے میاں نواز شریف جو ہے نا ان کا دل پھڑ پھڑ کر رہا ہے وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے. سر بہت سارے اور پٹواریوں کے بھی دل اس وقت نا اوپر نیچے ہو رہے ہیں. سر سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو ہماری قوم کو، ہم سب کو، کہ فائنلی الیکشنز ہو گئے. لیکن سر جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے بعد اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھے ریزلٹس؟ اور یہ جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، یہ تو سب سے آگے جا رہے ہیں. اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے سر؟ اپڈیٹ تو دیکھیں کیجیے. کافی حد تک جو فائنل ریزلٹ ہوگا نا میرا خیال ہے کہ وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن بیچ میں جو بڑے بڑے برج جو لٹ گئے ہیں وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھے. جیسے فیصل آباد سے پی ایم ایل این کا کلین سویپ ہو جانا، گجرانوالہ میں خرم دستگیر کا ہار جانا، لاہور سے خواجہ سعد رفیق کا بالکل ہی باک ڈاؤن ہو جانا، خود شروع میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کو ڈر پڑ گیا ہوگا جب انیشل ریزلٹس آ رہے تھے. تو سلمان اکرم راجہ کا ہار جانا یہ بھی ایک بڑی ایک حیران کن بات ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی. وہ آئی تھنک ہی واز اے مور پاپولر کینڈیڈیٹ. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا ڈی آئی خان میں ہار جانا، محمود خان کا ایکسپیکٹڈ تھا، پرویز خٹک اپنے تمام رشتہ داروں سمیت اڑ گئے ہیں. میرا خیال تھا وہ ایک سیٹ تو نکال لیں گے، لیکن پتا چلا کہ ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے. اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ 2024 کا جو الیکشن ہے یہ کافی لوگوں کی زندگی کا آخری الیکشن ہے. تو اس کے بعد اب وہ پتہ نہیں لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے ہیں، کیونکہ ان کی عمر کا حصہ ایسا ہو جائے گا چند سال کے بعد کہ پھر انلیس اور انٹل وقت سے پہلے الیکشنز ہوں دوبارہ تو ان کا کوئی چانس بنتا نہیں ہے دوبارہ سے الیکشن لڑنا. اور پی ٹی آئی نے بہت اچھا سکور کیا، لیکن اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو بھی جاتا ہے، پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ کریڈٹ اس کا جو ہے نا جس کو لوگ ابھی تک سمجھ نہیں رہے ہیں وہ تحریک لبیک کو جاتا ہے. کیونکہ تحریک لبیک نے ہر جگہ ووٹ لیے ہیں، ہر جگہ، اور سائزبل ووٹ لیے ہیں، اور وہ نون لیگ کے ووٹ تھے جو انہوں نے کاٹے ہیں. تو نون لیگ کو حالانکہ ہم نے اپنی وی لاگس کے ذریعے پہلے ایڈوائز بھی کیا تھا کہ تحریک لبیک سے کسی طرح کی کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لے، لیکن یہ تو اپنی طرف سے کچھ 700 سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ تو کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی لفٹ نہیں کرائی. مولانا اب ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیں گے، مشکل ہے. تو مبشر صاحب، نواز شریف نے تو مرکز میں اور پنجاب میں قوم کی خدمت کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ابھی کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آج رات ایک اہم ملاقات متوقع ہے آصف زرداری سے شہباز شریف کی، اور اس میں اتحاد کے لیے ایم کیو ایم کا نام بھی لیا جا رہا ہے. ایک تو سیناریو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اتحاد کر لیں، ایک سیناریو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اتحاد کر لیں. خیر وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن سیناریو ہے بہرحال، اور پھر باقی ان کو مل جائیں. لیکن جو مجھے لائکلی لگ رہا ہے نا سیناریو، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 بننے جا رہی ہے، اور اس پی ڈی ایم میں آپ سمجھیں کہ پی ایم ایل این کے تقریباً 90 کے قریب لوگ ہو جائیں گے، وہ ہوں گے. پی ٹی آئی کے 70 کے قریب ہوں گے، یا مور اور لیس فیو مائنس اینڈ پلس. پیپلز پارٹی کے 60 کے قریب ہوں گے لوگ، اور پھر وہ انڈیپینڈنٹس جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس نہیں ہیں وہ بھی تقریباً 15 سے 18 تک ہوں گے. پھر باقی لوگ ملا کر جو ہے نا وہ 30 کے قریب ہوں گے. اس میں ایم کیو ایم بھی آ جائے گی اس میں، اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. سو ابھی مجھے تو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 بنے گی، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ شاید میاں شہباز شریف ہی ہو، کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں وہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتے، وہ خود حکمرانی کرنے کے لیے صرف رہنا چاہتے ہیں. ایک آپ کو اور میں بریکنگ نیوز دوں کہ میاں نواز شریف کو اپنا ایک پلان بدلنا پڑ رہا. میاں نواز شریف جو ہیں وہ پہلے انہوں نے یعنی اپنے قریبی حلقے کو یہ بتایا ہوتا کہ عرفان صدیقی چوائس ہوں گے ان کی پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے کے لیے. تو اب اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مل رہے ہیں تو پھر صدر تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا، ان کا نہیں ہوگا.
آل رائٹ سر، یہ جو اتنا بڑا اپسیٹ ہوا ہے اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں. ایک تو پبلک کا ری ایکشن ہے. ایک میرا خیال میں کہ جو لاسٹ سزا ہے نا، جو نکاح کے اوپر 7 سال کی سزا ہوئی ہے، دیٹ از ناٹ گون ڈاؤن ویل ود سم پیپل، لارج نمبر آف پیپل، اور ان کا یار یہ تو مذاق ہے. تو یہ ایک ری ایکشن میں بھی آئے ہیں لوگ. اور دیکھیں انڈر ڈاگ کے ہمیشہ آتے ہیں، انڈر ڈاگ کو لوگ فیور کرتے ہیں، اور ورلڈ اوور یہ فنومنا ہے. تو وہ اس ورڈک کے بعد وہ سڈنلی ایک چور یا کانویکٹ یا جو بھی ہے مجرم، وہ معصوم لگنا شروع ہو گیا کافی لوگوں کو، جو اس کے فالوورز یا اس کے سپورٹرز یا اس کو پسند کرنے والے تھے. تو دے میڈ اٹ اے پوائنٹ، اور اسپیشلی پی ٹی آئی کی خواتین بڑے لارج نمبرز میں آئی ہیں ووٹ دینے. یہ ان کا کریڈٹ ہے، اور صبح سے وہ لائن بنا کے کھڑے ہوئے تھے. میں نے تو کئی حلقے دیکھے ہیں، تو پی ٹی آئی والے بڑے منظم طریقے سے لائنز بنا کے کھڑے ہوئے تھے. یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور کہیں انہوں نے الڑ بازی نہیں کی، حرب نہیں کی. رائٹ. مبشر صاحب، اب عمران خان کا کیا موڈ ہے جیل سے؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا ان کے مائنڈ میں چل رہا ہے؟ آپ کی چڑیل کوئی خبر لے کر آئی ہے جیل سے؟ ہاں، چڑیل گئی تھی جیل. چڑیل وزٹ کر کے آئی ہے. چڑیل کہتی ہے عمران خان کی 2 میٹنگز ہوئی ہیں، اوکے، اور یہ گورنمنٹ بنانے کے چکر میں. تو انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ کہا، ابھی پہلا جو ان کا ری ایکشن ہے، ہم نے کسی کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنانی ہے، ہمیں اس کا نقصان ہوگا ہمیشہ. تو اب اگر آج رات اور پرسوں صبح تک وہ اپنا مائنڈ بدل لیتے ہیں، یا ان کی پارٹی ان کو منانے میں تیار یعنی سکسیسفل ہو جاتی ہے، تو پھر اور بات ہے. لیکن آج رات کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان 2 ملاقاتوں کے باوجود وہ نہیں مان رہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ گورنمنٹ بنانی ہے. اوکے. تو مبشر صاحب، نواز شریف نے بھی آزاد امیدواروں کو دعوت دی ہے کہ وہ ملک کی خاطر ساتھ چلیں، ساتھ بیٹھیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھیں گے آزاد امیدوار یا پھر نہیں؟ اب پتہ نہیں، اب ملک کی خاطر تو مت بیٹھے، کیونکہ جس نے 8 سے 10-15 کروڑ روپے خرچ کیے اپنے الیکشن پہ، وہ کسی اور چیز کی خاطر بیٹھے گا. اس وقت ملک کا اگر ہمارے سیاستدان سوچ رہے ہوتے تو یہ دن ہی نہ دیکھنے پڑتے ہمیں. پھر اس ملک میں اتنی مسائل ہی کیوں ہوتے؟ آپ دیکھ لیں، ہمارے ساتھ میں ہندوستان بھی ہے، اور بھی ممالک ہیں جو ہماری جتنی ایج ہے ان کی، لیکن وہ کہاں اور ہم کہاں. تو کیا کمپیئر کرنا ہماری، کیونکہ پولیٹیکل نظام ہی اتنا کرپٹ، اتنا انیفیشنٹ، اتنا فرسودہ اور اتنا بسیدہ رہا ہے، گلا سڑا، کہ ہر باری اسی ٹیوب میں ہم پنچر لگا دیتے ہیں، جبکہ اب ٹائم آ گیا کہ ہم وہ ٹیوب ہی بدل دیں. تو یہ آزاد امیدوار جو ہیں، یہ صرف ملک کی خاطر نہیں، اپنی خاطر بیٹھیں گے، جس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو مبشر صاحب، اگلی حکومت آپ کس کی دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم پارٹ 2. میں نے آپ کو کہا نا، پی ڈی ایم پارٹ 2. ہاں، اس میں جے یو آئی نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ جمیعت علماء اسلام اس میں شامل نہیں ہوگی. اوکے، رائٹ. مبشر صاحب، یہ سوشل میڈیا پر جنرل باجوہ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ کیسے ہیں؟ میری جنرل باجوہ سے ابھی بات ہوئی ہے، الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، از فائن، ان پوری صحت مند ہے. یہ وہ لندن میں جو ایک تقریب کار بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ خبر اڑا دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکس سروس مین جو ہیں ہماری سویلین لائف میں مل کر انہوں نے اس کو 4 چاند لگا دیے اس خبر کو. لیکن از فائن. اور میں آپ کا ایک بات ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں کبھی دشمن کی بھی بیماری کی یا اس کی ایسی جو ہے نا بری خبر کے لیے میں نہ دعا کرتا ہوں، نہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اپنی لڑائیاں جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے لڑیں، اور لوگوں کو بددعائیں نہ دیں، اور لوگوں کے لیے بری دعائیں نہ کریں. مبشر صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ مریم نواز شریف، صرف اور صرف مریم نواز شریف. بزید ہے؟ مریم بزید ہے کہ انہیں ہی بننا ہے؟ بزید ہے. مریم نے تو اس وقت تک اپنی اوتھ کی سپیچ بھی تیار کر لی ہے. میں نے سنا ہے وہ 3-4 بار ریہرسل بھی کر چکی ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھی دیکھ چکی ہیں. جوڑا بھی انہوں نے فائنل کر لیا ہے کہ کون سا جوڑا انہوں نے اس دن پہننا ہے.
اور کس طرح کے پوزز اور ہوں میک گے اپ آرٹسٹ بھی فائنل کر لیا ہوگا. وہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ تو آبویسلی اس کے بغیر تو وہ موو نہیں کر سکتی، وچ از فائن. Okay. میں اس کو میں برا نہیں کہتا، وہ تو ہماری گھر کی عورتوں کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، تو میں کسی اور کو میں کیا کہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ مائنڈ ان کا پورا اس طرف بن چکا ہوا. اوکے. تو مبشر صاحب آپ سمجھتے ہیں شی از ریڈی ٹو ڈیلیور فار پنجاب؟ ان کے آئی ڈونٹ سیاسی تھنک قد کے حوالے سے میں نے سوال کیا. میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ اچھی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گی پنجاب کی. ان کو کوئی انتظامی امور کا تجربہ نہیں ہے. ان کی سوچ میں جو ہے نا وہ تیزی بہت ہے. ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. ان کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو ان سے ایگری نہیں کرتے، جو ان کو متضاد رائے دے دیتے ہیں. شی از آئی ڈونٹ تھنک انلیس اور انٹل وہ اپنے آپ کو میجر طریقے سے ٹرانسفارم نہیں کرتی تب تک بڑا مشکل ہے. مبشر صاحب کل رات جب 3:30 سگنلز آئے آئی واز ہاف اسلیپ. اچانک سے جب میرے نوٹیفیکیشنز آن ہوئے موبائل کے تو میں نے جب دیکھا سوشل میڈیا واز فل کہ دھاندلی ہوئی، ریزلٹس بدلنا شروع ہو گئے، شام تک ریزلٹ کچھ اور تھے، راتوں رات ریزلٹ تبدیل ہو گئے. ابھی سارا دن بھی آج ہم نے کچھ ایسا ہی دیکھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے؟ نہیں، اپنا دیکھیں، بات یہ ہے کہ دھاندلی کا تو کی آوازیں ہر الیکشن کے بعد آتی ہیں. مائی کویسچن از ویری سمپل کہ اگر اتنی دھاندلی ہونی تھی تو پھر اتنے لوگ کیسے جیت گئے ان کے؟ یعنی پھر یہ تو نہ کہیں بے شرمی سے ایک طرف کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، دوسری طرف بے شرمی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹرینتھ پہ جیت گئے. تو دھاندلی اگر واقعی کسی نے کرنی ہوتی ہے، انجینئر کرنا ہوتا اس کو، تو پھر کتنا کو مشکل ہے کسی کے لیے ریزلٹس کو بدلنا. تو ایسی بات نہیں ہے. تو اب یہ ختم ہو جائے. دیکھیں خواجہ سعد رفیقی اور یاسین سول، میں ان دونوں کی بڑی عزت کرتا ہوں اب کا خاص طور پہ. اور ٹو بی آنےسٹ ہمارے جو اسلام آباد کے کینڈیڈیٹ تھے مصطفیٰ نواز کھوکر، ان کی میں بڑی رسپیکٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ تینوں نے فوراً ریزلٹس کو ایکسیپٹ کیا اور اپنے اپنے مخالفین کو مبارکباد دی. بلکہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے یہ کہا کہ جناب جیتنا فلاں کو چاہیے تھا، جیت فلاں کیا. تو ایٹ لیسٹ اتنی مورل کرش تو ہے نا ان لوگوں میں، اتنا کیریکٹر تو ہے کہ مان لیا ٹھیک ہے ہم ہار گئے، بجائے اس پہ رولا لپا ڈالنا کہ ہمارے بیلٹ باکس چوری ہو گئے، جی ہمیں لاسٹ منٹ پہ یہ کر دیا تو ہمیں وہ کر دیا. اب ان کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے آدمی، 100 بہانے آتے ہیں لوگوں کو، لیکن انہوں نے نہیں کیے. تو ان سے سیکھنا بھی چاہیے ہمیں. سر خیبر پختونخوا میں حالات کشیدہ ہیں. حلقہ N11 شانگلہ، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان مشتعل ہو گئے، 4 افراد ہلاک بھی ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ مزید حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں یہاں پر کے پی میں؟ شانگلہ ہل میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بلکہ کے پی کے کچھ ایریاز میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم لوگ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کے پی کے بھائی ہیں وہ ذرا جذباتی بھی ہیں، ان کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے اور اس کا اظہار بھی وہ کر لیتے ہیں برملا. وہ خوشی ہو غمی ہو دونوں صورتوں میں فائرنگ تو ضرور کرتے ہیں، اور ایسے تو واقعات میں شادی پہ بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹی ٹی پی کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے آ کے وہاں پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کے لیے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کافی پلانز وغیرہ بنائے تھے جس کو لا انفورسمنٹ نے کافی افیکٹولی ان کو کاؤنٹر بھی کیا تھا. تو وی ہوپ کہ اب تو ان کی گورنمنٹ بن جائے گی وہاں پہ. اب تو ان کے لوگ جیت گئے ہیں، کلین سویپ کر لیا کے پی کے میں. تو میرا خیال ہے کہ وہ غصہ جو ہے وہ بتدریج کم بھی ہو جانا چاہیے. آل رائٹ. مبشر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو چونکہ یہ غیر حتمی غیر سرکاری ریزلٹس آ رہے ہیں جس کے مطابق ہم نے بات کی پارٹی پوزیشن، کل تک مزید جب ریزلٹس آئیں گے سامنے تمام حلقوں سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے، ٹیبل ٹرن بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، پارٹی پوزیشن تو نہیں چینج ہوگی، لیکن یہ ہے کہ پی ایم ایل این ذرا آگے ہوگی، اور پھر فائنلی ان کے ساتھ آپ جب ریزرو سیٹس لگیں گی اور مائنورٹیز کی سیٹیں لگیں گی تو یہ وہ 90-95 کے فگر تک جائیں گی جو ہم نے پہلے دیا ہوا اپنے وی لاٹ میں. تو اس کے بعد ایز اے پارٹی دے ول بی دا سنگل لارجسٹ پارٹی. انڈیپینڈنٹس ٹھیک ہے، ان سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، بٹ انڈیپینڈنٹس ول ریمین ایز انڈیپینڈنٹس. اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ حلقوں میں تو ڈیفینیٹلی ری کاؤنٹ ہوگا. میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ جو ہیں
وہ کل پرسوں تک اس کے لیے فائل بھی کر دیں گے ریکاؤنٹنگ کے لیے. تو اون چودھری کا رزلٹ جو ہے مجھے ذرا ڈینجرس لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئی مین اٹس ناٹ اے ویری ویری کنونسنگ وکٹری اون چودھری کی. تو اینی تھنگ کین ڈیپینڈ, کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ مجھے اس حلقے کا پتہ ہے کہ یہاں پہ پروٹیسٹ, لیگل پروٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا. اور کیونکہ سلمان اکرم راجہ ایک کونا مشق وکیل بھی ہیں, تو ان کو پتہ ہے ایگزیکٹلی قانون کا بھی پتہ ہے اور قانون کے تمام لوپ ہولز کا بھی ان کو پتہ ہے. سو وہ کچھ ہوں گی جگہ پہ, بٹ مور اور لیس یہی رہے گا رزلٹ, آپ دیکھیں. اوکے مبشر صاحب, لاسٹ میں ذرا پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بتا دیجیے, کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکیلے سندھ میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے؟ نہیں, اکیلے سے تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا اس وقت پاکستان میں حکومت, کوئی بھی نہیں بنا سکتا. یہ بڑی ہنگ پارلیمنٹ ہے اور بڑی فریگمنٹڈ گورنمنٹ ہوگی. اور پیپلز پارٹی کو بھی اب دیکھیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہے. پیپلز پارٹی لاہور میں جو ان کا رزلٹ آیا ہے بلاول کا, وہ بلاول نے محنت بھی بڑی کی ہے, پارٹی نے یہاں پہ فنڈ بھی بڑا دیا ہے, پیسہ بھی لگایا ہے, ریسورس بھی تھا, لیکن پارٹی کی جو تنظیم ہے نا اس کے اوپر بڑے کویسچن مارکس ہیں. کہ جب آصف علی زرداری صاحب 15 دن لاہور میں تھے, ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا, تو یہاں سے 35,000 ووٹ لے گئے تھے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے, اور کینڈیڈیٹ بھی بلاول نہیں تھے, ایک نارمل پارٹی کے رہنما تھے. اور اب اتنا کچھ ہونے کے بعد اور اتنا ایکٹیویٹی کرنے کے بعد اگر بہت ہی کم ووٹس لے کے جاتے ہیں بلاول بھٹو صاحب, تو پھر یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے, اور ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی تنظیم میں یا ان کی جو مینجمنٹ ہے لاہور کی, اس نے کیا کیا کمیاں اس میں رہی, اس میں گیپس کیا کیا رہے, اور کہاں کہاں انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا. تو پیپلز پارٹی کو بہت سیریسلی اب پنجاب کو کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا اور اس پہ ورک کرنا پڑے گا پہلے دن سے. رائٹ. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کی قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تجزیے کا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمیں اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.